وسلم۔ پچیسواں پارہ سورۃ الدخان، آیت نمبر 1 2 3 4 ایک دم شروع کے۔ پروردگار عالم نے شب برات شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس مہینے کی عظمت اور بالخصوص اس مہینے کی 15ویں شب آنے والا جمعہ کا دن گزر کر بعد مغرب سے جو رات شروع ہوگی وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی، اسی کو شب برات بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ دخان جو 25ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں، اس مبارک رات میں اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر تفاسیر کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں سال بھر میں واقع ہونے والے بہت سارے معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے، بہت سارے معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے۔ انتہائی مبارک اور بابرکت رات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ متعدد سندوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے، شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں تھوڑے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورے شعبان کے مہینے کے پورے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی سے میں نے دریافت کیا کہ حضور کیا وجہ ہے، تو آقا نے فرمایا عائشہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ حضرت اسامہ بن زید سرکار کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا یعنی آقا کا پوتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نسائی شریف کی حدیث پاک، کہ حضور آپ شعبان میں اس قدر روزے کیوں رکھا کرتے ہیں
کہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں آپ کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، شعبان کا وہ مبارک مہینہ جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں وہ مبارک مہینہ ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنی شان و قدرت کے لائق دنیا کی طرف، آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیسے گناہ ہے؟ کتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کئی روایتوں سے، سندوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضرت عائشہ سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، شعب الایمان کے اندر ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا جس میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ بکریاں پائی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قبیلے کی بکریوں سے تشبیہ دی کہ اتنی بکریاں ہیں اس قبیلے کے اندر کہ ان کے بالوں کو کوئی شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا۔ ایک بکری کا بال انسان شمار نہیں کر سکتا، تو وہاں تو ہزاروں ہزار کی تعداد میں اس قبیلہ میں بکریاں رہتی ہیں۔ آقا نے فرمایا اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان کے بدنوں میں، جسموں میں جتنے بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ اس رات گنہگاروں کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ اور یہ مشہور حدیث پاک جس سے قبرستان جانے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود، نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود، کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک موجود۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر سے بھی یہ حدیث پاک مروی اسی ٹائپ کی کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا، رات کے وقت جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حضور بستر مبارک پر نہیں ہے، تو میں آقا کی تلاش میں نکلی، تو جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ کا قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے، آقا جنت البقیع قبرستان سے آ رہے ہیں۔ حضور آ گئے، دو چار بیچ میں باتیں ہوئی، تب عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے، لوگ اس رات سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا۔ اس لیے عائشہ یہ رات عبادت کرنے کی ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے دیگر حدیثوں میں یہ مروی کہ حضور آئے، نماز پڑھنا اس رات میں شروع کر دیا،
جب حضور سجدے میں گئے، سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا طویل کیا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اٹھی، حضور سجدے میں ہے، ذرا برابر جسم میں کوئی حرکت نہیں، کافی دیر سے سجدے میں ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں یہ سمجھی کہ شاید حضور کا سجدے میں وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پاس میں گئی اور سرکار کے انگوٹھے کو اس طرح پکڑ کر کے میں نے ہلایا کہ دیکھیں کہ سرکار حیات سے ہے کہ وصال ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کہ نبی کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جیسے میں نے انگوٹھے کو پکڑا تو انگوٹھے نے حرکت کی تو میری جان میں جان آئی کہ نہیں حضور حیات سے ہے۔ تو اللہ کے نبی اس رات عبادت کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور کیفیت عبادت کی یہ ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ شاید حضور کی روح پرواز ہو چکی۔ خوف خدا سے اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے تھے تو ذرا برابر بھی جسم میں حرکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ مشہور حدیث پاک، اس حدیث پاک ہی نے ثابت کیا، جو صحیح حدیث ہے، کہ قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا، وہاں قرآن کی تلاوت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت و طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ آنے والے جمعہ میں کچھ فضیلتیں، کچھ باتیں اور میں بتاؤں گا۔ فی الحال کچھ ضروری باتیں آپ یاد رکھیں کہ رات کتنی مبارک ہے، کتنی مبارک ہے۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات پروردگار عالم آسمانی دنیا کی طرف نگاہ فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے، روزی طلب کرے تو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتے رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، طلوع فجر تک اللہ یہ اعلان فرماتے رہتا ہے۔ یہ مولا کائنات اس حدیث پاک کے راوی ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ کتنی مبارک رات ہے کہ رب بذات خود اعلان فرما رہا ہے گنہگارو دعا کرو میں تمہارا گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں، روزی تلاش کرنے والوں رزق مانگو مجھ سے میں تمہیں روزی دینے کو تیار ہوں، مصیبت میں گھرے لوگوں پریشان زدو مجھ سے مانگو نا، میں تمہاری مصیبتیں دور کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں۔ رات بھر اعلان چلتے رہتا ہے۔ جب رب خود اعلان کرے اور اس مبارک رات میں کوئی ہاتھ اٹھائے اور پھر اس رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مجھے بتائیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس رات کی اہمیت کو کتنے لوگوں نے سمجھا ہے؟ جبکہ حال یہ ہے کہ رات دن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے، نہ آخرت کی قبر کی فکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ راتوں کو ہمیں ایسی مخصوص کچھ راتیں ہمیں عطا فرمائی کہ ایک ایک رات کی عبادت پر اللہ نہ جانے کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں اگر 5-7 رات بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکے
تو اندازہ کرو کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی۔ 365 دنوں میں، راتوں میں 5-7 رات بھی مسلمان خدا کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس رات میں بھی یہ خرافات میں لگے ہیں، یہ برائیوں میں لگے ہیں۔ ارے وہ رات قبرستان جانے کی ہے، وہ رات قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ رات نوافل پڑھنے کی ہے، وہ رات زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کی ہے، وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہے۔ مگر ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ عجیب عجیب خرافات اور بدعات نکال رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چیزیں اچھی ہیں وہ کسی کے برا کہنے سے بری نہیں بن جائیں گی۔ لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو چیزیں قرآن و حدیث و صحابہ اہل بیت کے کردار سے ثابت ہے وہ کسی کے شرک و بدعت کہنے سے نہیں ہوگا۔ لیکن جو چیزیں بدعت کے دائرے میں ہیں، جو چیزیں بری ہیں، وہ پوری مسلمان بھی اگر کرنے لگ جائے تو بری ہی رہے گی، اچھی نہیں ہوگی۔ اسلام کے اندر جو چیزیں حرام ہے، جو کام ناجائز ہے، جو کام بدعات میں ہے، وہ کسی بڑے کے، چھوٹے کے، عالم کے، پیر کے، بابا کے، ساری امت کے کرنے سے وہ کام جائز نہیں ہو جائیں گے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، اور جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ اللہ و رسول کے بعد دین کے اندر کسی حرام کو حلال کرنے کا، کسی حلال کو حرام کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کو تھا ہے اور رسول اللہ کو ہے۔ اس کے بعد ہم پر ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں جو چیزیں حرام ہیں ہم حرام جانیں، جو چیزیں حلال ہیں ہم حلال جانیں۔ اگر ایسا کیا تبھی تو سمجھو کامیاب، ورنہ اڑے رہو گے تو چلے جاؤ گے۔ یہ مبارک راتیں قبرستان جانا جائز ہے، قبروں میں جا کے تلاوت کرنا قرآن کی جائز ہے، وہاں جا کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، وہاں جا کر کلمہ وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ کسی کے بدعت کا فتویٰ لگانے سے بدعت نہیں ہو جائے گی، یہ چیزیں لگانے والے لگاتے رہے۔ اے مسلمانوں، تم نبی کے غلام ہو، تمہارے ذمہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نبی کے طریقہ پر چلو، رسول اللہ کے طریقہ پر چلو، صحابہ کے طریقہ پر چلو۔ ہاں دھیان رہے کہ نبی کا طریقہ پاک و صاف طریقہ ہے۔ نبی نے بدعات کو ختم کیا ہے، خرافات کو مٹایا ہے۔ اس لیے ایسے مبارک موقع میں برائیوں کے پاس نہ جاؤ مسلمانوں، ورنہ تمہارا سارا کیا دھرا سب بیکار چلا جائے، اکارت چلا جائے، اعمال تمہارے محبوط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب خرافات نکلی، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، غور سے سنیے میرے بھائی، غور سے، ریکارڈنگ ہو تو ریکارڈ کرو اور پہنچا دو پوری دنیا میں میری تقریر سارے مسلمانوں تک۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تمہاری بوڑھی اماں، دادی، نانی کیا کرتی تھی؟ شریعت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے آقا کیا کرتے تھے اعتبار اس کا ہے، صحابہ کیا کرتے تھے اعتبار اس کا ہے۔ تمہیں اپنے باپ دادا کی پیروی کا حکم نہیں ہے، اپنی دادی نانی کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہیں اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہم کرتے آئے ہیں، ایسا ہوتا آیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اس پہ اڑے رہو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح نہ کرو۔ جب اللہ کے نبی اسلام لے کر آئے، صحیح چیزوں کی تعلیم دی، تو زمانے جاہلیت کے لوگ یہی کہتے رہے ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے۔ جو اس پر اڑے رہے وہ تباہ ہو گیا، اور جس نے نبی کی بات مان لی کہ کرتے تھے، اب نبی نے جو فرمایا وہی کرنا ہے،
وہ مومن ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ تو اعتبار اللہ و رسول کی باتوں، ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً 2 مہینے تک سیرت سیریز میں چلاتا ہوں، نبی کے جلوس پر، نبی کے میلاد پر تقریریں ہوتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے میاں کہ سجا دو دنیا کو، خرچ کرو نبی کے نام پر۔ سب سوئے رہتے ہیں، جلوس کی رات چمکیاں لے کر کے لوگ لگاتے ہیں، کہنے کے بعد بھی تیار نہیں۔ جو سجانے کا موقع ہے، جو جشن کا موقع ہے، وہاں کان میں تیل ڈال کے سو رہے تھے۔ اور جو شب برات ہے، یہ جشن کا موقع نہیں، یہ تو ایصال ثواب کا موقع ہے، یہ تو مردوں کو فائدہ پہنچانے کا موقع ہے، یہ تو قبرستان جانے کا موقع ہے، رات بھر عبادت کا موقع ہے۔ اب ہمارے جوان بدعات نکال رہے ہیں، ابھی محلہ سجا رہے ہیں، شب برات میں محلے سجا رہے ہیں۔ یہاں سجانے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ڈیکوریشن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے جوانوں، شب برات محلہ سجانے کا موقع نہیں ہے، قرآن پڑھ کر کے دل کو سجانے کا موقع ہے، نمازیں پڑھ کر اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کا موقع ہے۔ اس لیے جو جوان، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ابھی کوئی ضرورت نہیں محلہ سجانے کی۔ محلہ صاف رکھو، گھروں کو صاف رکھو، سیڑھیوں کو صاف رکھو، یہ ٹھیک ہے، ابھی ڈیکوریشن کرنے کی، سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس روپیے کو بچاؤ، میرے آقا کا میلاد ہے اس میں سجا دینا، ربیع الاول شریف میں سجا دینا، رب بھی خوش ہو جائے گا، رسول خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ بدعت پھیل رہی ہے۔ اسی طرح شب برات میں قبرستانوں میں جا کر، پہلے کیا ہوتا تھا، جب لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، تو لوگ راستوں میں موم بتیاں جلا دیتے تھے، قبرستان میں موم بتیاں جلا دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مقصد ہے نا میاں کہ موم بتی کوئی ثواب کا کام ہے، موم بتی جلانا وہ تو ثواب کا کام نہیں ہے، وہ آنے جانے والوں کے اجالے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اب جب اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اب موم بتی جلانے کا کیا مطلب ہے مطلب؟ اس لیے اب اس دور میں جن قبرستانوں میں آلریڈی لائٹنگ کا سسٹم ہے، لائٹ موجود ہے، ان قبرستانوں میں موم بتی جلانا، جن گھروں میں آلریڈی لائٹ ہے وہاں موم بتی جلانا، یہ فضول خرچی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اب موم بتی جلانے کی اجازت اس مقصد سے نہیں ہے، اس مقصد سے نہیں ہے، کیونکہ موم بتی جلانے کا مقصد تھا اجالا، تاکہ آنے جانے والوں کو دقت نہ ہو۔ جب پہلے سے لائٹ موجود، اب موم بتی جلانا فضول خرچی ہے، مال کو برباد کرنا ہے، مال کو تباہ کرنا ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کو حرام کہتا ہے، حرام۔ اس لیے موم بتی نہیں جلانا ہے۔ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، اگربتی جلاؤ، لیکن قبروں کے پاس نہیں، راستوں کے اگل بغل میں اس کی خوشبو اگربتی کی مردوں کو مت سونگھاؤ، وہ تمہاری اس خوشبو کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جا کے قبروں میں، عام قبروں میں عطر ڈالتے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو خوشبو یا بدبو ان کے اعمال کے اعتبار سے ہے، اور تمہارے ایصال ثواب کے اعتبار سے ہے۔ اگر وہ نیک تھے تو انہیں جنت کی خوشبو مل رہی ہے، تم نے نیکیاں پہنچائی تو اللہ خوشبو کا انتظام کر دے گا، تمہارے اس خوشبو کے محتاج نہیں ہے۔ اور اگر بے نمازی تھے، ماں باپ کو ستانے والا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، گناہوں کا دل دادا تھا، چلا گیا ہے، تو وہاں جہنم کی بدبو کا سلسلہ جاری ہے، تمہاری اس خوشبو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اسے جہنم کی اس بدبو سے بچانا چاہتے ہو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کر کے ماں باپ کو ثواب پہنچا دو، اللہ اس عذاب کو ثواب میں بدل دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کچے پھول لے جا کر کے ڈالو، یہ بخاری شریف سے جائز ہے۔ قبروں میں لے جا کر کچے پھول ڈالو، کچے پھول
چادر پھولوں کی ڈالو، کپڑوں کی نہیں۔ عام خبروں میں کپڑوں کی چادر ڈالنا سخت منع ہے۔ آپ سمجھ لو میرا باپ ہے، لا کے چادر ڈال دیں گے، کیا فائدہ ملے گا؟ اور پھر جن چادروں میں قرآن کی آیتیں لکھی ہے، قل یا ایھا الکافرون، چاروں قل یا بزرگان دین کے نام لکھے ہیں، ان عام خبروں میں جہاں چھت نہیں ہے، مٹیاں گن رہی ہے، بارش ہو رہی ہے اور طرح طرح کی چیزیں ان چادروں پر قرآن کی آیتوں پر پڑ رہی ہیں، اگر عام خبروں میں کوئی ایسی چادر ڈالے وہ سخت گنہگار، وہ بھی گنہگار، اور جن کی قبر میں ڈالے تمہارے گناہ کی وجہ سے اس بیچارے کو بھی تکلیف۔ اس لیے عام خبروں میں عام سادہ پلین چادر بھی نہ ڈالیں، اور جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، اس دور کے اعتبار سے میرا فتویٰ یہ ہے کہ عام قبروں میں یہ چادریں ڈالنا تو سخت گناہ کا کام ہے، کیونکہ قرآن کی توہین کا باعث ہے۔ یہ جا کر دیکھ لو قبرستانوں میں، آپ چادر ڈال کے آ گئے، ایک ہفتہ دو ہفتہ کے بعد قبر کھودنے والوں نے چادر اٹھایا کہ ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں وہاں، ادھر پھینکی ہیں، بالکل سڑ گئی ہیں، گل گئی ہیں، سخت گناہ کا کام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے قبروں میں جا کر کپڑوں کی چادر مت ڈالو، پھولوں کی چادر ڈالو، کچے پھول ڈالو، شریعت نے صرف اس کی اجازت دی ہے۔ اپنے مطلب سے بے مطلب کا کام مت کرو، ورنہ کر رہے ہو تم اچھے کی نیت سے، ہو جائے گا برا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ عام خبروں میں کپڑوں کی چادر ڈالتے ہیں، سب تک میرا پیغام پہنچا دو کہ بیگم مسجد کے مفتی رفیق الاسلام کا اعلان ہے کہ عام خبروں میں کپڑوں کی چادریں ڈالنا سخت منع ہے، اور خاص کر کے قرآن کی آیتیں ہو تو منع کے ساتھ سخت گناہ بھی ہے۔ جو کام کرنا چاہیے وہ کرو گے نہیں، قرآن پڑھ کر کے ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ یہ نہیں کرو گے، نماز پڑھ کر ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ یہ نہیں کرو گے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرو گے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو اس موقع پہ ہو رہا ہے وہ ہے آتش بازی۔ کیا ہے؟ آتش بازی، پٹاخہ پھوڑنا۔ کیوں؟ تیرے باپ کی شادی ہو رہی ہے، تیرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ابے جشن کا موقع جب شادی بیاہ میں بھی آتش بازی کی، پٹاخہ پھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، تو ایصال ثواب کے موقع سے اس کی رخصت ہوگی؟ دعا کے موقع سے آتش بازی کی شریعت اجازت دے گا؟ پٹاخہ بازی کیا ہے؟ روپیوں کو حرام کام میں ختم کرنا ہے، اڑا دینا ہے، فضول خرچی کرنا ہے۔ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید فرمائی۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ شب برات کے موقع سے آتش بازی سخت ناجائز حرام ہے، جو لوگ کرتے وہ بھی گنہگار، اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں۔ کتنی بلڈنگوں میں جاتا ہوں، یہ کیا حضرت بچے مانتے نہیں، تمہاری باقی ساری باتیں مان رہے، یہی بات نہیں مان رہے؟ بچوں کو دلایا کس نے؟ اگر بچے نابالغ ہیں تو ماں باپ نے، بھائی نے جو دلایا وہ گنہگار ہوگا، حرام کار ہوگا۔ اس لیے آتش بازی ہرگز نہ کرے اس رات، وہ عبادت کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، آتش بازی کی رات ہے۔ ختم کرو اس بدعت کو، ختم کرو اس برے کام کو۔ آج سے جا کر محلے میں تاکید کر دو کہ آتش بازی نہیں ہوگی، پٹاخہ نہیں پھوڑا جائے گا۔ مسلم محلوں میں جو لوگ پٹاخے اس موقع پہ لے جا کر بیچتے ہیں، ان کا بیچنا بھی حرام ہے، اور پٹاخہ بیچ کر جو روپیہ جمع کرے اس موقع پر مسلم محلوں میں، وہ روپیہ بھی حرام ہے۔ فتویٰ سن لو۔ اس لیے جو لوگ ان مسلم محلوں میں آ کر دکانیں لگاتے ہیں پٹاخے کی، آتش بازی کی، وہ گنہگار ہے، وہ مال جو کمائیں گے مال خبیث ہے، وہ بیچنے والے بھی گنہگار، خریدنے والے بھی گنہگار، اور آتش بازی کرنے والے بھی گنہگار۔ نیکیاں کرو نا میاں، نیکیاں کرو نا، تمہارے اعمال تو پہلے سے سیاہ ہے، بالکل بلیک ہو چکا ہے، اب مزید اس کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ ایک گولڈن چانس شب برات کا اللہ نے دیا ہے، اس موقع کو بھناؤ، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو تباہ مت کرو۔ اور ساتھ ہی میں یہ مسئلہ
ہر سال بتاتے ہیں عرفہ، پہلی بطور عرفہ قربانی کے مہینے میں 10 ذی الحجہ سے پہلے کا جو دن ہوتا ہے 9 کا، اس کو عرفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے کچھ جوہلا نے وہ عرفہ اٹھا کر یہاں لایا ہے، شب برات سے ایک دن پہلے لا کر کے ڈال دیا ہے۔ بتائیے، اختیار دیکھیے، ان کی طاقت دیکھیے، وہاں سے اٹھایا ہے، وہاں سے اٹھا کر کے لا کے یہاں ڈال دیا ہے کہ یہاں عرفہ کریں گے۔ یہ کون سا عرفہ ہے؟ یہ کس قرآن سے ثابت ہے؟ یہ کیسا تم کوئی الگ شریعت مانتے ہو کیا؟ اور پھر عقیدہ کیا ہے؟ اس سال جو لوگ مر گئے اور پہلی شب برات ہے تو بھائی شب برات میں کریں گے نہیں ان کی فاتحہ؟ ایک دن پہلے عرفہ، یہ روحوں کو ملا رہے ہیں۔ عرفہ یہ لوگ کیا لے رہے ہیں کہ بھائی روحوں کو ملا رہے ہیں۔ اب روحوں کا ملانے کا بھی کام تم شروع کر دیو۔ بھائی اپنی روح کو تو ٹھیک کر نہیں پائے، پرا گندا ہے، اور پورے خاندان کی روح ملانے کے چکر میں لگے ہیں۔ یہ تمہارا کام ہے روحوں کو ملانا۔ بھائی ایک دن پہلے ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا غلط نہیں ہے، روزانہ اصالہ ثواب کرو، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم ایک دن پہلے کر لیں گے اور شب برات میں نہیں کریں گے۔ نادان، ولیمہ کی دعوت آج رات کو ہے، تو جب رات کو جاؤ گے تب نہ وہ لوگ تمہارے لیے انتظام کر کے رکھیں گے۔ ایک دن پہلے چلے جاؤ گے اور کچھ نہیں ہے حال میں ہم آئے ہیں، تو ذرا بڑا بیوقوف آدمی ہے، دعوت کل ہی آج آئے گا تو آج کیا ملے گا؟ بریانی ملے گی؟ شب برات کا موقع ہے، اس وقت روحیں گھر آتی ہے، اس وقت تمہیں تیار کر کے کھلانا چاہیے۔ جس دن روحیں آئی نہیں اس دن تیار کر لیے، اس دن تو آئی ہی نہیں، اور جس دن آئی ہے اس دن پتہ ہی نہیں، سناٹا ہے، گھر میں جھاڑو بھی نہیں لگائیں گے، سوگ منا رہے ہیں۔ ارے اسلام میں سوگ منانا جائز ہے 3 دن سے زیادہ کیا؟ اس لیے جو لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں غلط ہے، بدعات کے دائرے میں ہے۔ روزانہ اصالہ ثواب کرو، اعتراض نہیں ہے مجھے، مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ شب برات نہیں کریں ایک دن پہلے کر لیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ نظریہ شریعت کے اندر زیادتی ہے، یہ نظریہ۔ روزانہ فاتحہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے آج مرے کل مرے کبھی بھی مرے، شب برات میں ان کے لیے فاتحہ کرو، شب برات میں ان کے لیے اصالہ ثواب کرو۔ اس رات کی اصالہ ثواب کی فضیلت ہے، اس رات روحیں تمہارے گھر آتی۔ آئندہ جمعہ کچھ باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اس لیے برائیوں کے پھیر میں مت رہیے، غلط عقیدے کو دل میں جگہ مت دیجیے۔ سچا مومن کی شان اللہ و رسول کی باتیں کر لی جائیں تو سر جھکا کر انسان تسلیم کر لے، ایک سچے مومن کی شان ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں عبادت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔